بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ کاشانہ بصیرت کا آڈیو بک سیکشن ہے اور میں ہوں ایز اے ریڈر عامر شہانی۔ کتاب اسلوب سیاست پارٹ نمبر 6۔ لیکن اس سال جب میں حج سے مشرف ہوں اور خصوصاً حضرت امام خمینی مدظل اللہ العالی نے اس سال جو حج کے موقع پر پیغام نشر کیا تھا، میں نوجوانوں سے یہ تمنا اور استدعا کروں گا کہ اس پیغام کا بار بار مطالعہ کریں۔ اس میں انہوں نے براتت مشرکین پر بہت زور دیا تھا، تو ہمارے استاد بزرگوار فرما رہے تھے کہ میں نے یہ سمجھا کہ اب اسی طریقے سے مکہ میں حج انجام ہونے لگا ہے کہ جس طریقے سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بجا لاتے تھے۔ لہذا میں نے اپنے اوپر واجب سمجھا کہ یہ جو برات المشرکین کے نام سے جلوس نکل رہا ہے اس میں شرکت کروں۔ لہذا میں بھی اس میں شریک ہو گیا۔ پھر انہوں نے مجھے پورا قصہ سنایا کہ کس طرح ہم پر حملہ ہوا، کس طرح مظالم ہوئے، کس طرح انہوں نے عورتوں کو بے دردی سے قتل کیا، ایران عراق جنگ میں جن کے ہاتھ پیر کٹ گئے تھے ان کے اوپر جیپوں کو دوڑایا۔ وہ سارا قصہ میں نہیں سناتا، صرف مختصر سا قصہ استاد حرم پناہی فرما رہے تھے کہ جب رات 11-12 بجے ہم اپنی رہائش کا بیسا حضرت امام خمینی میں پہنچ گئے تو باقی علماء بھی ایک ایک کر کے واپس آ گئے۔ بجلی نہیں تھی، انہوں نے بجلی وغیرہ بند کر دی تھی، تو ان علماء میں ایک عالم دین جو قوم میں علم و فضل و تقوی کے لحاظ سے معروف ہیں، انہوں نے ان کا نام لیا، معین الدین شیرازی، کچھ اس قسم کا نام لیا۔ کہا کہ ہم بیسا میں بیٹھے تھے کہ اتنے میں ہم نے دیکھا وہ بھی پہنچ گئے، بہت ہی مؤدب اور باتقوی شخصیت ہیں اور رفاع میں سے ہیں، قوم میں معروف ہیں۔ اب جب وہ آئے اور ہمارے سامنے بیٹھے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے ہاتھ پر ضربیں لگی ہوئی تھیں اور انہوں نے ان کو باندھا ہوا ہے۔ وہ ہمارے سامنے بیٹھ گئے اور ہنسنے لگے۔ ہم نے تعجب کیا کہ وہ شخص جو عام اوقات میں بالکل نہیں ہنستا، اس مصیبت کے وقت وہ کیوں ہنس رہا ہے اور اتنا خوش ہے، اور اس کے چہرے سے نورانیت ٹپک رہی ہے۔ تو ہم نے ان سے پوچھا کہ آپ بتائیں کیا مسئلہ ہے۔ انہوں نے کہا مجھے بہت ضربیں لگی ہوئی ہیں لیکن مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے، میں ایک بات کی وجہ سے خوش ہوں۔ میں یہ بات اپنے ان نوجوانوں اور برادران ایمانی کو سناتا ہوں جو اپنے آپ کو امام زمانہ عجل اللہ فرجہ شریف کا منتظر سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو فرزند زہرا کا عاشق سمجھتے ہیں۔ شہید حسینی کا لہجہ اور انداز گریہ کرنے والا ہو گیا۔ ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ ہماری اس بات کو ہنسی مذاق میں اڑا دیں، لیکن میں نے عرض کیا کہ میں یہ بات ان کو سناتا ہوں کہ جو عاشق حضرت مہدی ہیں، جو یہ چاہتا ہے کہ ہر وہ کام کرے کہ جس سے حضرت مہدی عجل اللہ فرجہ شریف راضی ہوں۔ یا مہدی، شہید حسینی کا شدید گریہ۔ انہوں یعنی آقا معین شیرازی نے سنایا کہ وہ گزشتہ سال مشرف بحج ہوئے تھے جب بیسا امام سے برات از مشرکین کے نام پر مکہ کی سڑکوں پر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، اتحدوا اتحدوا یا ایھا المسلمین اتحدوا، الموت لامریکہ، الموت لروسیہ، الموت لاسرائیل کے نعرے لگ رہے تھے۔ تو یہ متقی اور عارف، یہ روحانی شخصیت کہتے ہیں کہ میں طواف کر کے حرم سے واپس آتا ہوں تو وہ جو مطلوب کل طالب ہیں، وہ سارے دردوں کی دوا ہیں، وہ جس کے انتظار میں بہت سی شخصیات یبن الحسن یبن الحسن کہہ کر دنیا سے چلی گئیں، لیکن پتہ نہیں انہیں ان کی زیارت نصیب ہوئی یا نہیں۔ یہ بعظمت شخص اس روحانی اور معنوی شخصیت کے پاس پہنچتے ہیں تو ان سے پوچھتے ہیں کہ آپ کہاں تھے، آپ نے جلوس میں شرکت نہیں کی۔ عرض کرتے ہیں کہ مولا جان، میں نے وقت کو غنیمت سمجھا اور طواف کے لیے چلا گیا اور طواف میں مشغول ہونے کی وجہ سے جلوس میں شریک نہ ہو سکا۔ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ آپ کو اس جلوس میں شرکت کرنا چاہیے تھی، میں خود اس جلوس میں شریک ہو کر آ رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو وہ معین الدین شیرازی جس کی گزشتہ سال امام زمانہ علیہ السلام نے مجھے تاکید فرمائی تھی۔ برادران عزیز بخدا، یہ جو یوم القدس کے نام پر جلوس ہوتا ہے، کراچی میں ہو، اسلام آباد میں ہو یا کسی اور جگہ پر ہو، اور اسی طرح جو برات از مشرکین کے نام پر جلوس ہوتا ہے، یہ کس کی طرف سے اعلان ہوتا ہے؟ کیا مجھ جیسے شخص کی طرف سے ہوتا ہے کہ جس میں سوائے عیب کے اور کچھ نہیں، یا فلاں سیاسی لیڈر کی طرف سے؟ نہ، نائب برحق امام زمان خمینی عظیم کی طرف سے یہ اعلان ہوتا ہے۔ برادران عزیز، اگر خدا نے آپ کو حج نصیب کیا تو آپ اپنے آپ کو اس سعادت سے محروم نہ رکھیں۔ قدس کے نام سے جو جلوس ہو اس میں شریک ہو کر رضائے خدا و اہل بیت ضرور حاصل کریں۔ برادران عزیز، عرض کیا کہ میں بھی تھکا ہوا ہوں اور چاہتا ہوں کہ اس وقت صرف سفر کے حوالے سے کچھ تاثرات آپ کی خدمت میں پیش کر سکوں۔ اگرچہ جو میں نے درک کیا ہے وہ آپ خود جا کر درک کر سکتے ہیں، میں اسے بیان کے ذریعے آپ تک نہیں پہنچا سکتا۔ یہ سفر کئی لحاظ سے میرے لیے باعث برکت تھا۔ اولاً خود یہ اپنے آپ کو خاندان عصمت و طہارت اہل بیت نبی کریم کے ساتھ مربوط کرنا۔ مصروفیات کی وجہ سے واضح ہے کہ میں 5 سال کے بعد حضرت امام رضا علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا تھا، اور میرے لیے یہ بہت ناگوار تھا کہ میں 5 سال زیارت کے لیے مشرف نہیں ہو سکا تھا۔ حالانکہ جب میں قم میں تھا تو سال میں کئی مرتبہ، اور جب وہاں سے آیا ہوں تو سال 2 سال بعد مشرف ہوتا تھا۔
اب 5 سال مجھے زیارت نصیب نہیں ہوئی تھی تو میرے لیے بہت ناگوار تھا. اب یہ زیارت جو مجھے نصیب ہوئی ہے میرے لیے یہ دنیا و معافیہ سے زیادہ ہے، اس لیے کہ یہ زیارت ہمارے لیے اطمینان قلب کا باعث ہوتی ہے، ایمان میں زیادتی کا موجب ہوتی ہے. یہ زیارت ہمارے دردوں کی دوا ہوتی ہے. یہ زیارت اہل بیت علیہم السلام ایسی ہے کہ میں خود کہتا ہوں کہ جب مجھے کوئی مشکل یا تکلیف پیش آتی ہے تو میں جب زیارت عاشورہ یا زیارت جامعہ پڑھتا ہوں تو آپ یقین کیجئے کہ جو کچھ میرے دل پر ان مشکلات کا اثر ہوتا ہے وہ ختم ہو جاتا ہے اور پریشانی ختم ہو جاتی ہے. برادران عزیز، آخر ایسا کیوں نہ ہو؟ زیارت جامعہ میں ہے موالیا بے ابی انتم و امی و نفسی و اہلی و مالی ذکرکم فی الذاکرین و اسماؤکم فی الاسماء و اجسادکم فی الاجساد و ارواحکم فی الارواح و انفسکم فی النفوس و قبورکم فی القبور فما احلا اسماءکم. اے اہل بیت علیہ السلام، آپ کی قبور کا مقابلہ تو دوسری قبور سے نہیں ہو سکتا. فما احلا اسماءکم، اے اہل بیت علیہ السلام کتنے میٹھے اور کتنے پیارے ہیں آپ کے نام. میں نے خود یہ نظر کی ہے کہ اے خدا تو مجھے جتنی بھی اولاد دے گا میں اہل بیت علیہ السلام کے علاوہ اور کوئی نام ان کا نہیں رکھوں گا. مہدی، محمد، علی، صادق، جعفر، کتنے میٹھے ہیں یہ نام. فما احلا اسماءکم، کتنے پیارے ہیں یہ نام اہل بیت اطہار. برادران عزیز، واضح ہے کہ ایک غلام اہل بیت کے لیے در اہل بیت پر جانے سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے. 6 دن ہم وہاں رہے لیکن ہم اب بھی تشنا ہیں. ہمیں تو زیادہ رہنا چاہیے تھا لیکن وقت کی قلت کی وجہ سے زیادہ نہ رہ سکے. اسی طرح علی کی بیٹی شریکت الحسین جس نے اسلام و کربلا اور مشن حسینی کو زندہ رکھا، ان کی زیارت کے لیے جانا دنیا میں جو چیز بھی آپ تصور کریں اس کی قدر و قیمت اس زیارت کے برابر نہیں ہو سکتی. خوب، یہ تو اس لحاظ سے تھا. اس کے علاوہ ہمارے لیے اس سفر کی جو برکات ہیں ان میں ایک یہ ہے کہ اس سفر میں حضرت امام خمینی مدظل علی کی زیارت نصیب ہوئی. آپ کو یاد ہے کہ جب پہلی مرتبہ ایران کے جوانوں نے امریکہ کے سفارت خانے پر قبضہ کیا تھا تو اس وقت امریکہ کے صدر نے یہ بیان دیا تھا کہ اگر امام خمینی مجھ سے ملاقات کرنا چاہیں تو میں ان سے ملاقات کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن امام خمینی نے اسے رد کر دیا. تو اب آپ اندازہ لگائیں کہ اتنی عظیم شخصیت کی خدمت میں جانا اور ان کے مبارک ہاتھ کو بوسہ دینا اس سے بڑھ کر اور کیا سعادت ہو سکتی ہے. بزرگ شخصیات، علماء اعلام، اساتذہ کرام اور ان کے علاوہ عالم اسلام کی شخصیات کے جن میں علماء شیعہ اور علماء اہل سنت تھے، ان سب سے ملاقات ہمارے لیے بہت زیادہ پربرکت تھی. جس طرح بیٹری چارج ہو جاتی اسی طرح ان ہستیوں کے ساتھ بیٹھ کر میرا ایمان چارج ہو گیا. برادران عزیز، ہم نے جب ان بزرگوں کے ساتھ ملاقاتیں کی، خواہ وہ جمہوری اسلامی ایران کے مسئولین تھے یا انقلاب اسلامی افغانستان اور مجلس اعلیٰ انقلاب اسلامی عراق کے مسئولین تھے یا دوسری سنی اور شیعہ شخصیات تھیں، ایک بات جس پر سب متفق تھے اور ہمارے ساتھ ملاقات میں وہ یہ بات ضرور چھیڑتے تھے، وہ یہ تھی کہ پاکستان کے مسلمانوں کو ہمارا گرم سلام پہنچاؤ اور ہماری طرف سے انہیں یہ کہہ دو کہ عالم اسلام کی مسلمانوں کی امیدیں آپ پاکستان کے مسلمانوں کے ساتھ وابستہ ہیں، اس لیے کہ پاکستان میں 10 کروڑ مسلمان ہیں. وہ پاکستان کے جس کی بنیاد اسلام ہے اور یہ عالم اسلام کے لیے بہت بڑا سرمایہ ہے. اے مسلمانان پاکستان، خدا کے لیے وحدت کو حفظ کر لو. قومیت، فرقہ واریت اور جغرافیائی حدود کے نام پر اپنے کو کمزور مت بناؤ اور دشمنان اسلام کو خوش نہ کرو. اسی طرح جب جنوبی ایران میں ہم محاذ پر گئے تو بعض وجوہات کی بنا پر فرنٹ پر تو ہم نہ جا سکے، البتہ جس سے وہ پشت جبہہ کہتے ہیں وہاں ہم گئے. وہاں پر ہم مجاہدین اور رضمندگان اسلام کے ساتھ ملے کہ جن میں 70-80 سالہ بوڑھے بھی تھے اور 14-15 سالہ جوان بھی تھے. انہوں نے آپ کے لیے پیغام دیا کہ اے مسلمانان پاکستان، متحد ہو جاؤ. میں نے وہاں آپ کا پیغام پہنچایا کہ اے مجاہدین اسلام، ہمارے جوان، ہمارے بوڑھے اور ہماری بہنیں ہم سے یہ تقاضا کرتی ہیں کہ ہم امام خمینی سے جہاد کی اجازت لے لیں تاکہ وہ اسلام کی سربلندی کے لیے دشمنان اسلام کے خلاف جہاد میں شریک ہو جائیں. برادران عزیز، اس طرح ہم لبنان گئے. جب ایک مسلمان لبنان کا نام سنتا ہے تو اس کا دل باغ باغ ہو جاتا ہے، لیکن جب امریکہ یا امریکہ پرست یا روس نواز اس کا نام سنتے ہیں تو ان کے تیور بدل جاتے ہیں، ان کا رنگ فک ہو جاتے ہیں، اس لیے کہ وہاں کے مجاہدین اسلامی تعلیمات کے مطابق جہاد میں مصروف ہیں. لہذا جب ہم لبنان گئے تو جنوبی لبنان کے ان علاقوں میں گئے جو انہوں نے اسرائیل کے ہاتھوں ابھی آزاد کروائے. برادران عزیز، جنوبی لبنان میں ہمیں اس مدرسے میں لے جایا گیا کہ جہاں اسرائیل کی بمباری کی وجہ سے اس کی دیواریں گر گئی تھیں اور مکانات اسرائیلی فضائیہ کی بمباری سے منہدم ہو گئے تھے. ہمیں اس گھر میں بھی لے جایا گیا کہ جس میں تازہ بمباری کی وجہ سے ایک عالم دین کی اہلیہ اور دوسرے کی بہن شہید ہو گئی تھی. ہمیں اس گاؤں بھی لے جایا گیا کہ جس میں آپ نے 3-4 سال پہلے ریڈیو سے سنا ہوگا کہ اسرائیلیوں نے اس کا محاصرہ کیا تھا اور وہاں کے لوگوں کو کا قتل عام کیا تھا
اس گاؤں کا قبرستان ان کی قبور سے بھرا ہوا تھا. ہمیں ان علماء کی قبور پر بھی لے جایا گیا جو اسرائیلیوں کے قبضے کے بعد وہاں شہید کر دیے گئے. لبنان کی ہر جگہ اور ہر چپے سے ایک شہید کی خوشبو آتی ہے، لیکن بخدا آپ یقین کریں کہ ہم نے ان جوانوں کی قوت و قدرت اور ان کے ایمان کو دیکھا. میں عرض کروں گا کہ یہ چیزیں ایسی ہیں کہ جنہیں انسان اس طرح بیان نہیں کر سکتا جس طرح وہ انہیں درک کرتا ہے. ایک چیز جس نے ہمیں بہت متاثر کیا وہ یہ تھی کہ اسرائیل کی سرحد پر ایک گاؤں ہے، چند قدم اس طرف اسرائیل ہے، یہ تازہ آزاد ہوا ہے. وہاں انہوں نے ہمارے لیے ایک پروگرام رکھا. ہم وہاں گئے تو مسجد جوانوں سے بھری ہوئی تھی. سارے جوان دیندار تھے، ان کے چہروں سے ایمان اور نورانیت اس طرح ٹپک رہی تھی کہ پتہ چلتا تھا کہ حزب اللہ ہی ہیں. ہم نے بھی وہاں اپنے احساسات و جذبات کا اظہار کیا. اس کے بعد برادران عزیز، ان جوانوں نے کیا کیا؟ یہی کام جو آپ یہاں کرتے ہیں، یعنی ماتم کیا. اور جو انہوں نے نوحہ پڑھا اس خلوص کے ساتھ تھا کہ میں کہہ سکتا ہوں ان کی سینہ زنی کی آواز شاید اسرائیلیوں کے مورچوں میں جا رہی تھی. اللہ اکبر. میں نے اسی جگہ اپنے دوستوں سے کہا کہ اسے کہتے ہیں انقلاب. یہ ہے امام خمینی کی شخصیت کہ جو ان جوانوں میں یہ روح اس شخصیت نے پھونکی ہے. اور یہ چند قدم پر اسرائیل ہے اور یہ کس انداز میں ماتم کر رہے ہیں اور اسرائیل کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں. اللہ اکبر، اللہ واحد، خمینی قائد کے نعرے لگا رہے ہیں. برادران عزیز، میں جب جوانوں سے یہ باتیں کر رہا تھا تو میں نے ان جوانوں سے اسی جگہ یہ کہہ دیا کہ جوانان عزیز، کہ آج بلا مبالغہ سیاسی توازن اور سیاسی معادلات نہ امریکہ کے ہاتھ میں ہے اور نہ روس کے ہاتھ میں. وہ کون سی چیز ہے کہ جس نے آپ کو اس قدر بلند کیا ہے؟ تم تو وہی لبنانی تھے. آج کیوں امریکہ تم سے ڈر رہا ہے؟ امریکی جب لبنانی حزب اللہ کا نام سنتا ہے یا اس کی تصویر دیکھتا ہے یا اس کا بیان سنتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہ اپنا پاجامہ نجس کر لے. برادران عزیز، یہ عظمت تم کو کہاں سے ملی؟ میں تمہیں بتاتا ہوں. اگر ایران کے مسلمانوں میں یہ جوش و ولولہ اور یہ عشق ہے کہ آج تقریباً 7-8 سال ہو گئے ہیں وہ طاغوتی طاقتوں کے خلاف جنگ لڑ رہے ہیں اور دن بدن آگے بڑھ رہے ہیں اور ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹ رہے، تو یہ صبر سب یا حسین کی برکت ہے. ماتم حسین میں جب یہ حال سینوں پر لگتے ہیں، ان سے انہیں بے حد قوت ملتی ہے. برادران عزیز، قسم بخدا، ایران یا لبنان میں آپ جو کچھ دیکھ رہے ہیں یہ سب کچھ حسینیت کر رہی ہے. عزاداری سید الشہداء اور ماتم مظلوم کربلا کا کرشمہ ہے. برادران، اہل بیت کے ساتھ اپنے رابطے کو مضبوط کر لو. ما خاب من تمسک بکم. اے اہل بیت اطہار، قسم بخدا جو آپ کے ساتھ متمسک ہوا اس نے کبھی نقصان نہیں کیا. نجا و فاضا من لجا الیکم یا اہل بیت النبوہ. اے اہل بیت نبوت، جس نے بھی تمہارے در پر پناہ لی اس نے نجات پائی اور وہ کامیاب ہو گیا. برادران عزیز، اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ اپنے رشتے کو مضبوط کرو. اسی اہل بیت علیہ السلام کے رشتے نے، اسی ولایہ اہل بیت نے ہمیں یہاں جمع کیا ہے. موالیا و بموالاتکم تمت الکلمت وعظمت النعمت واتلفت الفرقہ. اے اہل بیت اطہار، بموالاتکم، آپ کی ولایت کے ذریعے، تمت الکلمہ، کلمہ تمام و مکمل ہوتا ہے، وعظمت النعمہ، اور نعمات پیدا ہوتی ہیں، واتلفت الفرقہ، اور ہمارے درمیان جو اختلاف افتراق تھا اہل بیت اطہار، آپ کی ولایت کی وجہ سے وہ دور ہو گیا اور ہم آپس میں متحد ہو گئے. واقعاً ائتلفت الفرقہ ہیں. یہ کیا ہے کہ یہ پختون، یہ مہاجر، کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں پختون ہوں؟ کیا شرم کی بات نہیں ہے کہ میں کہوں کہ میں مہاجر ہوں؟ میں سندھی ہوں یا بلوچ ہوں یا فلاں ہوں؟ کہو کہ میں مسلمان ہوں، کہو میں علی کا ماننے والا ہوں، کہو میں حسین علیہ السلام کا عزادار ہوں. یہ الفاظ ہیں جو انسان کے لیے عزت لاتے ہیں. اگر ہم نے کہا کہ میں پختون ہوں، میں بلوچ ہوں یا میں مہاجر ہوں تو اس بات سے میں نے اپنی توہین کی. برادران عزیز، خدا کے لیے اپنے آپ کو اسلام کے ساتھ مربوط کرو، اپنے آپ کو قرآن و اہل بیت اطہار علیہ السلام کے ساتھ مربوط کرو. صرف اور صرف اہل بیت علیہ السلام اور اسلام و قرآن ہی ہمیں عزت دے سکتے ہیں. پختونیت، مہاجریت، سندھیت اور پنجابیت، ان سب کا سوائے ذلت اور محدودیت کے کوئی اور نتیجہ نہیں. برادران عزیز، بخدا اگر ہم صحیح معنوں میں مسلمان بن گئے، صحیح معنوں میں مومن بن گئے، آپ کی اور ہماری جد و جہد خدا کے لیے ہو گئی. والذین جاہدوا فینا، جہاد تو ہم کرتے ہیں، کام تو ہم سب کرتے ہیں، جلوس وغیرہ بھی نکالتے ہیں. جہاد یعنی جد و جہد. پروگرام تو ہم کرتے ہیں، لیکن دیکھنا یہ ہے کہ کون سا پروگرام. فینا یعنی جو فی سبیل اللہ ہو. ہمارے پروگرام فی نہ ہونے چاہیے، خدا کی خاطر ہونا چاہیے، فی سبیل اللہ ہونا چاہیے. جب تک ہماری جدوجہد خدا کی خاطر نہیں ہوگی، اس وقت تک اس کا کوئی نتیجہ نہیں ہوگا. اس وقت اس کا کوئی نتیجہ برآمد ہوگا جب خدا فرماتا ہے کہ والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. دیکھیں، تاکید کے ساتھ کہا جا رہا ہے. ہمارے علماء کرام بیٹھے ہیں، لنہدینہم،
میں لام اور نون تاکید کے لیے ہیں۔ خدا فرماتے ہیں کہ اس مسئلے کو میں یوں بیان نہیں کرتا بلکہ تاکید کے ساتھ کہتا ہوں کہ جو میرے راستے میں اور میری رضایت کی خاطر قدم اٹھائے حتماً اور حتماً وہ ہدایت یافتہ ہیں۔ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہماری جد و جہد رضائے خدا کے لیے ہو، ہماری جد و جہد فی سبیل اللہ ہو۔ ہم کہاں کھڑے ہوئے ہیں؟ ہمارے دشمن کفار، استعمار، امریکہ اور روس ہم مسلمانوں کے خلاف اور پاکستان اسلامی کے خلاف سر جوڑ کر منصوبے بنا رہے ہیں۔ ہمیں ایک متحد و مضبوط اسلامی پاکستان کی ضرورت ہے۔ ہمیں ہوشیار و بیدار ہونا چاہیے۔ ہمیں افسوس ہوتا ہے یہ جو دھماکے ہوتے ہیں ہم ان کی مذمت کرتے ہیں، ہمیں ان سے نفرت ہے۔ بے گناہ افراد کو قتل کیا جانا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو یتیم کیا جانا اور خواتین کو بے سرپرست کیا جانا قابل مذمت ہے۔ جو بھی دھماکے کرے، چاہے وہ مذہبی پروگرام میں ہو یا سیاسی پروگرام میں ہو، دکان میں ہو یا مارکیٹ میں ہو، کسی اور جگہ پر ہو، ہم ان سب کی مذمت کرتے ہیں۔ افسوس ہمیں اس پر ہوتا ہے کہ ہماری حکومت جو اصل مجرم ہیں ان تک تو نہیں پہنچتی اور بے گناہ جوانوں کو پابند سلاسل کر کے ان پر مظالم کرتی ہے۔ تمہیں شرم نہیں آتی کہ 18-20 سالہ جوان کہ جس نے کوئی جرم نہیں کیا تم اس پر ظلم کرتے ہو؟ اس طرح 1.5 سال ہو گیا ہے کوئٹہ میں ہمارے 3-4 طلباء اور جوانوں کو قید کر کے رکھا ہوا ہے اور انہیں ان کے رشتہ داروں اور عزیزوں سے محروم کیا ہے اور درس و تدریس و علم سے محروم کیا ہوا ہے۔ میں زیادہ طول نہیں دیتا۔ میں نے عرض کیا کہ میں خود تھکا ہوں اور میرے سر میں درد ہے۔ میرا ارادہ تھا کہ زیادہ باتیں کروں لیکن پھر میں نے سوچا کہ آج روز جمعہ بھی ہے، زیادہ بات نہیں کرتا۔ 4-5 دن پہلے شہادت صدیقہ کبریٰ فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا تھی۔ میں اس بارے میں زیادہ عرض نہیں کروں گا، یہ صرف اتنا عرض کروں گا کہ گریہ کیا کہ طلحہ کی بیٹی جو فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہ کی ہمسن ہیں، جب اس کو پتہ چلا کہ بی بی مریض ہے تو وہ بی بی کی عیادت کے لیے آئی۔ جب وہ عیادت کے لیے آئی تو طلحہ کی بیٹی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹی کو نہیں پہچانا۔ بی بی کی عمر 18 سال ہے۔ 18 سال کی عمر میں انسان جوان ہوتا ہے، طاقتور ہوتا ہے، لیکن حسنین علیہ السلام کی ماں 18 سال کی عمر میں عصا ہاتھ میں لے کر چلتی ہیں۔ شہید اور حاضرین کا شدید گریہ۔ چنانچہ جب طلحہ کی بیٹی عیادت کے لیے آئی تو اس نے آپ کو نہیں پہچانا۔ کل شب جمعہ تھی، میں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہ کے حرم میں داخل ہوا تو وہاں اس وقت عزاداری اور ماتم ہو رہا تھا۔ ہر کسی کے احساسات ہوتے ہیں۔ میں بی بی کی زری کے ساتھ کھڑے ہو کر باتیں کر رہا تھا اور عرض کر رہا تھا کہ اے بی بی، آپ پر کتنے مصائب آئے، کس قدر مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ اللہ اکبر۔ عاشورہ کے دن اور شب عاشور آپ نے کیا کیا دیکھ لیا۔ عاشورہ کے دن حضرت علی اصغر کے گلو پر تیر کو آپ نے دیکھ لیا، قمر بنی ہاشم کے ہاتھوں کا ان کے بدن سے جدا ہونا آپ نے دیکھ لیا، حضرت علی اکبر علیہ السلام کے آپ نے دیکھ لی، اور ان سب سے مشکل تر شدید کی وہ حالات تھے، میں انہیں کیسے عرض کروں، میں عرض نہیں کر سکتا۔ السلام علیک یا ابا عبداللہ وعلی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام اللہ ابدا ما بقیت وبقی اللیل والنہار ولا جعلہ اللہ آخر العہد منی لزیارتکم۔ السلام علی الحسین وعلی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب الحسین ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیمینار نجات از اسرائیل کوئٹہ سے شہید حسینی کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ دوسری جنگ عظیم کے بعد دنیا 2 بلاکوں میں تقسیم ہو گئی، ایک روسی بلاک اور ایک امریکی بلاک۔ جنگ عظیم اول اور جنگ عظیم دوم نے انسانیت کو جس نقصان اور خسارے سے دوچار کیا تو ان 2 بلاکوں کو چاہیے تھا کہ وہ ان جنگوں سے درس حاصل کرتے، لیکن انہوں نے اسلحہ کے میدان میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوششیں کی، بجائے اس کے کہ مال و دولت اور افکار کو تعمیراتی کاموں میں صرف کیا جاتا۔ ان دونوں بلاکوں نے عالم انسانیت کی تباہی کے لیے انسانی توانائیوں کو مہلک اسلحہ کے بنانے میں استعمال کیا، اور ایک نقطے پر یہ دونوں طاغوتی طاقتیں متفق ہو گئیں۔ ان کی حکمت عملی یہ رہی کہ تیسری دنیا میں ایسی مملکتیں اور ایسی کمزور حکومتیں قائم کی جائیں کہ جن کا اپنے عوام کے ساتھ رابطہ نہ ہو اور وقتاً فوقتاً تبدیل کرتے رہیں، تاکہ وہ حکومتیں اپنے طاقت اور کرسی بچانے کے لیے ہمیشہ ان دونوں طاغوتی طاقتوں کی محتاج رہیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکالنے پر سب مسلمان متفق ہیں۔ افغانستان مظلوم کو روسی تسلط سے نجات دلانا تمام مسلمانوں کا ہدف ہے، لیکن جب اقوام متحدہ سے اسرائیل کو نکالنے کے لیے جمہوری اسلامی ایران نے ایک مہم چلائی تو غیر نمائندہ حکومتیں، جن کا مقصد ان طاغوتی طاقتوں کے منافع کی حفاظت کرنا ہے، انہوں نے مسلمانوں اور خود اپنی عوام اور عالم اسلام کی دیرینہ خواہش کے برعکس اسرائیل کو اقوام متحدہ سے نکالنے کی
یا تو مخالفت کی یا سکوت اختیار کیا۔ یہ کیوں ہوا؟ اس لیے کہ ان کو وہی کرنا ہے جو ان طاقتوں کو منظور ہوگا۔ دوسرا کام جو ان دو بلاکوں نے کیا ہے وہ یہ ہے کہ اپنے ممالک کی حدود کو وسعت دی اور بے رحمانہ دوسرے ممالک کی زمینوں پر زبردستی قبضہ کیا۔ تیسرا کام انہوں نے یہ کیا کہ کمزور ممالک پر جنگ مسلط کی اور پھر ہر ایک کے ساتھ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کر دیا۔ مثلاً پاکستان کو آزاد تو کر دیا گیا، لیکن اس کے ساتھ کشمیر کا مسئلہ کھڑا کر دیا۔ اسی طرح عربوں میں لبنان اور عراق اور شام آزاد ہوئے تو ان کے ساتھ اسرائیل جیسے ناسور کو بنا دیا گیا۔ آگے کیسٹ کٹی ہوئی ہے۔ یہ ان دونوں طاقتوں کی حکمت عملی ہے۔ اگر افغانستان میں روس نے اپنے 1 لاکھ سے زیادہ فوجی داخل کیے ہیں تو یہ اسی حکمت عملی کا حصہ ہے۔ انہوں نے جب دیکھ لیا کہ 1977 کے اواخر میں ایران کے لوگوں میں اسلام کی طرف رجحان بڑھنے لگا اور اسلامی تحریکیں روز بروز زور پکڑنے لگیں تو اس وقت روس نے کیا کیا؟ اس نے ترکی کی حکومت کو آگے کیا اور ترکی روس کے مفادات کی حفاظت کے لیے یہاں تک آگے بڑھا کہ اس نے اسلامی شاعر کی بھی مخالفت شروع کر دی۔ اب جب ایران میں انقلاب کامیاب ہوا اور ہر جگہ اسلام کی عظمت کے بارے میں لوگ باتیں کرنے لگے، اس وقت ان کو یقین ہو گیا کہ تیسری طاقت اسلام ہے۔ اب اس ڈر کی وجہ سے کہ کل ایسا نہ ہو کہ روس کے کروڑوں مسلمانوں میں بھی اسلامی روح بیدار ہو جائے اور وہ ہمارے لیے درد سر ایجاد کریں، اس لیے انہوں نے ترکی، حبیب و امین وغیرہ کو ہٹا کر ڈائریکٹ اپنی فوجوں کو افغانستان میں داخل کر دیا۔ لہٰذا یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے، بلکہ ان طاغوتی طاقتوں کے سفراء اور وزراء نے اس کا اظہار کیا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ خرم شہر کی فتح کے بعد امریکہ کے وزیر خارجہ ہیگ نے یہ کہا تھا کہ اب اسلام ہمارے لیے خطرہ بن گیا ہے۔ ہم آج دیکھ رہے ہیں افغانستان میں روس داخل ہو کر ہمارے خون، ہماری ناموس اور ہمارے مال کے ساتھ کھیل رہا ہے۔ تو یہ اسلام کے خوف کی وجہ ہے، لیکن ہم کس طرح اس کا اظہار کر سکتے ہیں؟ کیا ایک قرارداد کے ذریعے ہم افغانستان کے مسئلے کو اقوام متحدہ کے سپورٹ کر کے اس سیاسی اڈے پر اپنے مسائل کو حل کر سکتے ہیں؟ کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ تاریخ بہترین استاد ہے، ہمیں تاریخ سے سبق لینا چاہیے۔ فلسطین کے مسئلے کو تقریباً 38 سال ہو گئے ہیں۔ اگر اقوام متحدہ حل کر سکتا تو آج حل ہو چکا ہوتا، لیکن اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف قراردادوں کے ڈھیر تو بڑھ گئے، مگر اسرائیل اپنے ظلم اور تجاوز سے باز نہیں ہے۔ آپ دیکھ رہے ہیں اقوام متحدہ میں جتنے بھی ممالک موجود ہیں ان کا نقشہ موجود ہے اور اس نقشہ پر اس ملک کا دار و مدار ہے۔ اگر اقوام متحدہ کے پاس اس نقشے کے ہوتے ہوئے بھی اگر کسی ملک کی سرحدیں معین نہیں ہیں تو وہ اسرائیل ہے۔ 1948 میں جب یہ معرض وجود میں آیا تو اس کی سرحد نہیں تھی، دوسرے عرب ممالک کے ساتھ اس نے جنگ کی تو اس کی حدود میں اضافہ، اور پھر 1972 میں اس کی سرحد اور بڑھ گئی، بعد میں ان کی حدود میں اور اضافہ ہوا۔ آج وہ اس پر بھی اتفاق نہیں کرتا، بلکہ اسرائیل کی پارلیمنٹ میں یہ جملہ لکھا ہوا ہے جس کا عربی ترجمہ کرتے ہیں حدود کا یا اسرائیل من النیل الی الفرات۔ اے اسرائیل، تیری سرحدیں جولان کی پہاڑیوں تک محدود نہیں ہیں، تمہاری حدود سینا تک محدود نہیں، تمہاری حدود اردن تک محدود نہیں، بلکہ فرات سے لے کر نیل تک پھیلی ہوئی ہیں، جس میں اکثر و بیشتر مسلمانوں کے مقدس مقامات بھی آتے ہیں جن پر اسرائیل اپنے حق کا دعویٰ کرتا ہے۔ تو اب اگر ہم اس سہارے پر بیٹھیں گے اقوام متحدہ ہمارے لیے افغانستان کا مسئلہ حل کرے گا تو یہ ہماری غلط فہمی ہے، یہ ہماری خوش باوری ہے۔ آج سامراج نے دیکھ لیا ہے کہ افغانستان میں مسلمان مجاہدین جن کے سینوں میں اسلام اور قرآن کی محبت ہے محدود اسلحے کے ساتھ کس طرح روس کے ساتھ لڑ رہے ہیں۔ جب انہوں نے دیکھ لیا تو آج دونوں استعماری اور سامراجی بلاک مل کر ایک سازش کر رہے ہیں، اور اس سازش کے ذریعے افغانستان میں ایک ایسی حکومت لانا چاہتے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے مفادات کا خیال نہ رکھے بلکہ شرق و غرب کے مفادات کا خیال رکھے۔ جس طرح کے قرارداد بھی پیش ہوئی، روس، امریکہ یا کوئی اور حکومت جنیوا میں یا کسی دوسری مقدس جگہ بیٹھ کر وہ یہ فیصلے کا حق نہیں رکھتے، بلکہ افغانستان کے مسئلے کو ہم اسلامی مسئلہ سمجھتے ہیں۔ افغانستان کے مسئلے پر افغانستان کے مظلوم عوام اور سارے مسلمانوں کا حق ہے۔ ہم یہ عرض کرتے ہیں کہ تقریباً 5-6 بڑی جنگیں عرب و اسرائیل کے درمیان ہو گئیں مگر عربوں نے کامیابی حاصل نہیں کی۔ وہ کیوں؟ اس لیے کہ ان جنگوں میں ہم دیکھتے ہیں کہ عرب یا سامراج سیاہ کا سہارا لے کر اسرائیل کے خلاف لڑ رہا ہے، یا سامراج سرخ کا، اور ان دونوں سامراج نے تو اسرائیل کے ناسور کو بنایا ہے۔ اگر امریکہ اس کو نہ بناتا اور پہلے روس تسلیم نہ کرتا تو اسرائیل معرض وجود میں نہ آتا۔ اگر اس طرح ہم اسرائیل کے ساتھ لڑیں نتیجہ شکست ہوگا۔ یہ اس وقت ہو سکتا ہے
جس وقت ہم اسلامی فکر لے کر، جیسا کہ ہمارے محترم حجت الاسلام آغا محسن علی صاحب نے یہ فرمایا، قرآنی سیاست لے کر، اسلامی فکر لے کر، اخوت اسلامی کے ساتھ، اتحاد و اتفاق کے ساتھ ہم اسرائیل کو سوائے ہستی سے مٹا سکتے ہیں، اور افغانستان کے مسئلے کو بھی عزت کے ساتھ ہم حل کر سکتے ہیں۔ جس طرح کہ فلسطین کا مسئلہ ہمارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے، اس طرح افغانستان بھی سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ جس طرح عربوں نے غلطی کی کہ فلسطین کے مسئلے کو عربوں کا نام دے کر اپنے آپ کو شکست سے دوچار کر لیا، اسی طرح ہم اگر افغانستان کے مسئلے کو صرف افغانستان میں بسنے والے مسلمانوں تک محدود کر لیں تو اس طرح ہم شکست سے دوچار ہوں گے۔ لہذا سارے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے مال کے ذریعے، اپنے کام کے ذریعے، اپنے فکر کے ذریعے اور اپنی شمشیر کے ذریعے فلسطین اور افغانستان کے مسئلے کو حل کریں۔ جہاد بالزبان، جہاد بالقلم، سیاسی جہاد اور تلوار کا جہاد۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس نے جہاد کو ترک کر دیا وہ ذلیل رہے گا۔ ہمیں اگر عزت حاصل کرنا ہے، ہمیں اگر فلسطین اور افغانستان کو آزاد کرانا ہے تو جہاد کے ذریعے۔ لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ کل کچھ حکومتیں یہ کہہ رہی تھیں کہ ہم تلوار کے جہاد سے نہیں بلکہ سیاست کے جہاد سے اسرائیل کو ختم کریں گے اور فلسطین کو آزاد کرا لیں گے۔ آج جب اقوام متحدہ میں سیاسی جہاد کا وقت آیا تو یہ کہاں چلی گئی تھی؟ ہم افغانستان کے مسئلے کو جہاد اسلامی کے ذریعے حل کر سکتے ہیں، خاص سیاسی سطح پر ہو، خواہ وہ قلم کے ذریعے ہو، خواہ وہ تلوار کے ذریعے ہو۔ اس کے علاوہ یہ سیاسی طریقے، یہ قرارداد یا اقوام متحدہ وغیرہ، ان کے ذریعے کچھ بھی حل نہیں ہو سکتا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یوم القدس کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سال ہم ایسے حالات میں یوم القدس منانے کی تیاریوں میں مصروف ہیں کہ لبنان کے مجاہد، شجاع اور باایمان جوانوں نے اسرائیل غاصب کو ذلت و خواری کے ساتھ لبنان کی سرزمین سے نکال کر قدس کی آزادی کے لیے راستہ ہموار کیا اور اسرائیل کے فولادی دفاع کو تار عنکبوت ثابت کر دیا ہے۔ وہ اسرائیل جو جس جگہ بھی تجاوز کر کے وہاں کی سرزمین پر قابض ہو چکا ہے، مقبوضہ علاقے کبھی خالی نہیں کیے۔ تاریخ میں یہ پہلا موقع ہے کہ اسرائیل کو مجبوراً پسپائی اختیار کرنا پڑی۔ اس حقیقت کے باعث سارے مسلمانوں کو عموماً اور عربوں کو خصوصاً یہ احساس دلایا کہ اگر بیت المقدس کو آزاد کرانا ہے، اگر اپنی غصب شدہ زمین کو غاصب اسرائیل سے واپس لینا ہے، اگر اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹانا ہے تو پھر اقوام متحدہ کے ذریعے، سیاسی گفت و شنید کے ذریعے نہیں، قراردادوں اور معاہدوں کے ذریعے نہیں۔ امریکہ اور روس جو خود اسرائیل کو وجود میں لانے والے اور اس کے مدافع ہیں کہ رحم و کرم سے نہیں بلکہ فقط ایک ہی راستہ ہے، وہ واحد راستہ اصرار و قربانی کی راہ ہے، اسرائیل کی نابودی اور قدس کی آزادی کے لیے عملی جہاد کی راہ ہے، قیام شہادت کی راہ ہے۔ چونکہ اسرائیل صرف زور کی زبان سمجھتا ہے، جس طرح لبنانی مسلم مرد و خواتین نے ایمانی قوت اور خدا پر توکل کے اس اسلحہ سے مسلح ہو کر ایثار، قربانی اور شہادت کے ذریعے جنوبی لبنان کو صہیونی حکومت اسرائیل کے ناپاک وجود سے آزاد کرا کر یہ ثابت کر دیا ہے کہ قدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کے ایثار و قربانی کی ضرورت ہے اور مسلمانوں کے باہمی اتحاد ہی سے اسرائیل کو شکست دی جا سکتی ہے، جس کے لیے ایمان اور خدا پر مکمل بھروسہ ہی کے اسلحہ سے سرشار مجاہدین کی ضرورت ہے۔ انشاءاللہ تعالی وہ دن دور نہیں کہ پوری امت مسلمہ ید واحد ہو کر ایمان کی اسلحہ کے ذریعے بیت المقدس کو آزاد کرا کے اسرائیل کو صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے۔ اگر قدس کا مسئلہ صرف اسلامی امت پر چھوڑا جاتا اور اسلامی ممالک کے حکمران اس میں مداخلت نہ کرتے تو اب تک قدس آزاد ہو جاتا، لیکن افسوس کہ اسلامی ممالک کے اکثر حکمران فلسطینی عوام کے دشمن ہیں، خفیہ طور پر اسرائیل کے ساتھ روابط بھی رکھتے ہیں اور بڑے شیطان امریکہ کے نقشوں کو عملی جامہ بھی پہناتے ہیں۔ یہی لوگ فلسطینی مسئلہ کے حل میں حائل ہیں اور یہ لوگ کبھی بھی نہیں چاہتے کہ قدس کا مسئلہ حل ہو جائے، کیونکہ اسی مسئلہ کے پیش نظر اپنے تخت و تاج کی حفاظت کرتے ہیں۔ بلکہ ان دنوں تو مسئلہ شدید صورت اختیار کر چکا ہے کہ بعض مفاد پرست حکمران اسرائیلی حکومت کے تسلیم کرنے کا دبے الفاظ میں اظہار بھی کر چکے ہیں، جو تمام مسلمانوں کے لیے ننگ و عار ہے کہ ایک طرف تو اسرائیل نے امریکہ کی مدد سے مسلمانوں پر انتہائی ظلم روا رکھا ہوا ہے اور مسلمانوں کے قبلہ اول کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا ہے، اور دوسری جانب سے اسلامی ممالک کے سربراہان اسرائیل کے تسلیم کرنے کی باتوں میں مصروف ہیں۔ امریکہ اور اسرائیل کا آپس میں لازم ملزوم ہونے سے کون انکار کر سکتا ہے؟ جو شخص بھی فلسطینی عوام کے ساتھ ہمدردی کا اظہار کرتا ہو اور بیت المقدس کو آزاد کرانے کا دعویٰ بھی کرتا ہو، پھر یہی شخص نہ صرف امریکہ کے ساتھ دوستانہ روابط برقرار رکھے بلکہ امریکہ کی دوستی پر فخر بھی کرے، تو ہم اس شخص کو فلسطینیوں کی دوستی کے دعویٰ میں کس حد تک سچا سمجھ سکتے ہیں؟ کیا یہ امریکہ نہیں جس نے اسرائیل کو مسلمانوں پر مسلط کیا؟ کیا یہ امریکہ نہیں جو کھلم کھلا اسرائیل کی حمایت کرتے ہیں؟ حالات شاہد ہیں کہ جب بھی اقوام متحدہ میں اسرائیل کے خلاف کوئی قرارداد پاس ہو جائے تو امریکہ اس کو ویٹو کرتا ہے۔ اگر آج اسلامی ممالک کے حکمران امریکہ پر دباؤ ڈالیں تو مسئلہ خود بخود حل ہو جائے۔
افسوس کہ مسلمانوں کے لیے یہی مشکل تو یہی حکومتیں ہیں کہ امت مسلمہ کو ان حالات سے دوچار کیا ہے. یہی حکومتیں ہیں جو اپنے مفادات کی خاطر مشرق و مغرب سے روابط رکھ کر مسلمانوں کے لیے مشکلات پیدا کرتی ہیں. عوام کو چاہیے کہ خود اس مسئلہ کی طرف توجہ دیں اور ان مظالم کے مقابلے میں قیام کریں، کیونکہ اکثر اسلامی ممالک کے حکمرانوں سے توقع نہیں کی جا سکتی جو سر تسر شرق و غرب سے اپنے فلسطینی اور لبنانی بھائیوں کی فریاد رسی کریں اور ان کی حمایت کا اعلان کریں. تمام مسلمان بھائی آپس میں متحد ہو کر اسرائیل کے ناپاک وجود کے خلاف مظاہرے کریں، کیونکہ اسرائیل اور اس کے سرپرست امریکہ کو مسلمانوں کے اتحاد و یکجہتی سے خطرہ ہے. روز قدس ایک اسلامی دن ہے اور استعماری قوتوں کے مقابلے میں مسلمانوں کے اتحاد اتفاق اور ہم آہنگی کا دن ہے. یہ دن مسلمانوں کی عزت اور عظمت کا دن ہے. یہ روز مظلوموں کا ظالموں کے خلاف جہاد کا دن ہے. یہ روز مستضعفین کا مستکبرین کے مقابلے میں قیام کا دن ہے. یہ روز اسلامی مملکتوں میں خدائی احکام کے اجراء کا دن ہے. یہ روز قدس کی آزادی کے لیے مسلمانوں کی تربیت اور منظم ہونے کا دن ہے. اس روز مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنی تقدیر کا فیصلہ خود کریں، یا عزت و آبرو کے ساتھ رہیں یا ذلت کی زندگی گزارنے کو ترجیح دیں. خداوند متعال سے اسلام و مسلمانوں کی عزت و عظمت اور قدس کی آزادی کی توفیق کا خواہاں ہوں. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عارف حسین الحسینی، 11 رمضان المبارک 1405 ہجری. یوم القدس کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماہ رمضان کے آخری عشرے میں ہر سال کی طرح اس سال بھی مسلمان جمعۃ الوداع یوم القدس کے نام سے منا رہے ہیں. جب تک قدس غاصب اسرائیل کے شکنجے سے آزاد نہیں ہوتا، مسلمان یوم القدس شایان شان طریقے سے مناتے رہیں. قدس یا زبان حال مسلمانوں سے استغاثہ کر رہا ہے. فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کی مدد کے منتظر ہیں، لیکن افسوس کہ مسلم ممالک کے حکمران قدس اور فلسطین کو فقط سیاسی اور ذاتی مفادات کی خاطر استعمال کر رہے ہیں. اسلامی ممالک کے سربراہان نہ صرف قدس کی آزادی کو بھول چکے ہیں، بلکہ غاصب اسرائیل کو رسمی طور پر تسلیم کرنے اور اس کے تحفظ کی ضمانت دینے پر شرم و حیا تک محسوس نہیں کرتے. غاصب اسرائیلی حکمرانوں کے عرب ممالک کے حکمرانوں کی ملاقاتیں اور رابطہ تو اب کل عالم پر واضح ہو چکا ہے، بلکہ پہلے کیمپ ڈیوڈ معاہدے پر لفظی طور پر اعتراض کرنے والے آج خود دوسرے کیمپ ڈیوڈ جیسے معاہدے کے لیے سازشوں میں مصروف ہیں. مشرق وسطیٰ میں صلح کے قیام کے لیے بین الاقوامی کانفرنس کا نعرہ جو مختلف جگہوں سے بلند ہوا ہے کو بھی ہم ایک سازش سمجھتے ہیں. حقیقت میں یہ کانفرنس غاصب اسرائیل کو سرکاری طور پر تسلیم کرنے، مسلمان ملتوں کو جہاد و طاقت کے ذریعے فلسطین کو آزادی سے روکنے اور عالمی سامراج و استکبار کی طرف سے مسلمانوں کو ہمیشہ محتاج رکھنے کے لیے یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. مسلمانوں کو قدس کے مسئلے سے غافل رکھنے کے لیے ہر جگہ کوئی نہ کوئی مسئلہ کھڑا کیا گیا ہے، خصوصاً جمہوری اسلامی ایران جہاں پر اسلامی انقلاب آ چکا ہے اور ملت اسلامیہ کے رہبر و قائد حضرت امام خمینی مقدس اللہ العالی نے خصوصی طور پر قدس کے مسئلے کی طرف مسلمانوں کو متوجہ کیا ہے، جبکہ عالمی استکبار خصوصاً اسرائیل کو اسلامی جمہوری ایران سے خطرہ لاحق ہوا تو ملت اسلامیہ ایران پر جنگ مسلط کر دی تاکہ اسرائیل خطرہ سے محفوظ رہے. لبنان کے غیور اور شہادت کے جذبے سے سرشار جوانوں کے تجربہ سے ہمیں یہ درس ملا ہے کہ فلسطین کی سرزمین کو صرف اور صرف جہاد و شہادت اور ایمان کی قوت سے مسلمان آزاد کروا سکتے ہیں. مذاکرات اور قراردادوں سے وقت کے ضیاع اور اسرائیل کے تحفظ کے علاوہ اور کوئی نتیجہ برآمد نہ ہوگا. یوم القدس کے منانے کا ایک مقصد یہ ہے کہ تمام مسلمانوں کو قدس کی آزادی کے لیے آمادہ کیا جائے. جب عالم اسلام کی اطراف و اکناف سے شہادت کے جذبہ سے سرشار، سروں پر کفن باندھے ہوئے جہاد پر ایمان رکھنے والے مغربی اور مشرقی افکار سے پاک اور بے نیاز جوانوں کے دستے قدس کی طرف بڑھنے لگیں گے تو اس وقت اسرائیل اپنے سرپرستوں روس اور انگریزوں سمیت ذلت کے ساتھ فلسطین سے نکل جائے گا اور قدس مسلمانوں کے ہاتھوں میں آ جائے گا. ملت مسلمہ پاکستان سے اپیل کرتا ہوں کہ 23 رمضان المبارک روز جمعۃ الوداع کو یوم القدس شایان شان طریقے سے منا کر فلسطین کے مظلوم مسلمانوں کے ساتھ اظہار ہمدردی کریں. اپنے اتحاد و قوت کے ذریعے بڑے شیطان امریکہ کو یہ دکھا دیں کہ قدس سارے مسلمانوں کا مسئلہ ہے اور مسلمان اس ذلت کو برداشت نہیں کر سکتے. خداوند منان سے دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کو قدس کی آزادی کے لیے متحد و متفق فرمائے اور مسلمانوں کی عزت و عظمت بحال فرمائے. والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین. عارف حسین الحسینی. علماء کے نام قائد شہید کا عمومی پیغام. بسم اللہ الرحمن الرحیم.
امید ہے کہ آپ حضرات حضرت ولی اللہ الاعظم کی توجہات سے بخیر و عافیت ہوں گے اور اپنے عظیم الہی مقصد کے لیے سرگرم عمل ہوں گے۔ آپ حضرات کی توجہ در ذیل اہم مسائل کی طرف مبذول کرانا چاہتا ہوں۔ نمبر 1، یوم القدس۔ دشمنان اسلام کی سرگرمیاں اسلام اور مسلمانوں کے خلاف روز بروز بڑھتی جا رہی ہیں، اور ان کی سرگرمیاں ہر طرح سے مسلمانوں کی عزت، آزادی اور شرف کے لیے چیلنج بنتی جا رہی ہیں۔ ایک طرف سرزمین اسلامی فلسطین پر نہتے اور مظلوم مسلمانوں کا خون بے دریغ بہایا جا رہا ہے۔ امریکہ کی سرپرستی میں غاصب اسرائیل مسلمانوں کی عزت کو خاک میں ملا رہا ہے، اور دنیا والے خاموش تماشائی بن کر نظارہ کرنے میں مصروف ہیں، جبکہ دوسری طرف امریکہ نے خلیج میں اسلامی ایران کے خلاف اپنی دہشت گردی اور مجرمانہ کارروائیوں کو بڑھا کر عالم اسلام اور عالمی ضمیر کو چیلنج کیا ہے۔ ان حالات میں ہماری ذمہ داریاں کئی گنا زیادہ ہو گئی ہیں، لہٰذا ان حالات کو پیش نظر رکھتے ہوئے آپ سے توقع ہے کہ اس سال آپ یوم القدس کو شایان شان طریقے سے منانے کے انتظامات فرمائیں گے، اور عالمی کفر خصوصاً امریکہ اور روس نیز اسرائیل کے مظالم کے خلاف اور قدس شریف کی آزادی کے لیے زبردست تحریک چلا کر مسلمانوں کو خواب غفلت سے بیدار کرنے کی کوشش فرمائیں گے۔ آپ اس سلسلے میں مناسب پروگرام مثلاً جلوس، نشر و اشاعت، پریس کانفرنس وغیرہ یعنی تمام ممکنہ طریقوں سے اپنا فرض ادا کرنے کی بھی بھرپور صحیح فرمائیں گے۔ نمبر 2، ہفتہ قرآن۔ گزشتہ سال کی طرح اس سال بھی 22 رمضان المبارک سے لے کر 28 رمضان المبارک تک بھرپور انداز میں ہفتہ قرآن منانا چاہیے۔ اس دوران ملت اسلامیہ کو قرآنی تعلیمات سے بھرپور طور پر روشناس کرانے اور قرآن سے اپنا رشتہ مزید مستحکم کرنے کے لیے مناسب پروگرام ہونے چاہیے، تاکہ شیعان حیدر کرار کی قرآن سے وابستگی اور قرآنی تعلیمات کو رائج کرنے کے لیے ان کی خدمات اور قربانیاں واضح ہو جائیں، خصوصاً جبکہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس سامراج کے اعلی کار شیعان علی علیہ السلام کے خلاف زبردست پراپیگنڈے میں مصروف نظر آ رہے ہیں۔ امید ہے کہ وقت کی حساسیت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ اپنے طور پر ہفتہ قرآن کے دوران بھرپور انداز میں کام کریں گے اور قرآنی تعلیمات سے ملت اسلامیہ کو روشناس کرانے کے لیے مفید پروگرام بنانے کا اہتمام کریں گے۔ خداوند متعال ہم سب کو اپنے اپنے فرائض کی بجا آوری کی توفیق عنایت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف حسین الحسینی۔ یوم القدس کی مناسبت سے قائد شہید کا پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذی اسری بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی الذی بارکنا حولہ لنریہ من آیاتنا انہ هو السمیع البصیر۔ وہ ذات پاک ہے جو ایک رات اپنے بندے کو مسجد الحرام سے مسجد اقصی تک لے گئی، جس کے گرد گرد ہم نے برکتیں رکھی ہیں تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں، بے شک وہ سننے والا دیکھنے والا ہے۔ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعہ کو یوم القدس منایا جائے۔ امام خمینی۔ اسرائیلی دہشت گردی اور عالم اسلام کے خلاف کھلی جارحیت اور سازشوں سے ہم واقف ہیں۔ آج اگر اس غاصب اسرائیل نے مظلوم فلسطینیوں اور دوسرے عربوں کی سرزمین پر قبضہ کر کے قبلہ اول اور شاعر اللہ کی بے حرمتی کی ہے، تو بعید نہیں کہ کل مسلمانوں کے دوسرے مقدسات کو بھی جارحیت کا نشانہ بنائے۔ صہیونی عزائم کی نشاندہی اس جملے سے ہوتی ہے جس میں اسرائیلی ریاست کی حدود کا تعین کیا گیا ہے کہ حدود کا یا اسرائیل من الفرات الی النیل، کہ اے اسرائیل تیری سرحدیں فرات سے لے کر دریائے نیل تک پھیلی ہوئی ہیں۔ آج کے دور میں ہم خود مشاہدہ کر رہے ہیں کہ اسرائیل ان مذموم عزائم کو تکمیل تک پہنچانے کے لیے مسلمانوں کو بربریت کا نشانہ بنا رہا ہے۔ جس طرح دنیا بھر کے مظلوموں کی امید امام خمینی نے فرمایا ہے، قدس صرف فلسطین کا مسئلہ نہیں بلکہ پورے عالم اسلام کا مسئلہ ہے۔ اگر مسلمان ایک بالٹی بھی اٹھا کر اسرائیل پر پھینک دیں تو وہ اسرائیل کو بہا کر لے جائے، لیکن تمام مسلمان تماشائی کی حیثیت سے نظارہ کر رہے ہیں اور اسلامی ممالک اس سلسلے میں ذرا برابر اپنی ذمہ داریوں کو احساس نہیں کرتے۔ عرب حکام امریکہ کے دامن میں پناہ لے کر اسے اپنا آقا تسلیم کرتے ہیں، حالانکہ آج اگر امریکہ اسرائیل کی حمایت سے ہاتھ اٹھا لے تو اسرائیل کا وجود خود بخود ختم ہو جائے، مگر ہم دیکھتے ہیں کہ آج اسرائیل کو ختم کرنے کے دعوے دار اس سے صلح اور معاہدوں کی کوشش میں مصروف ہیں۔ مسلمان سربراہوں کی مقرر کردہ قدس کمیٹی کے سربراہ مراکش کا شاہ حسن صہیونیوں کے 3 رکنی وفد کو اپنے ملک میں بلا کر گرمجوشی سے استقبال کرتا ہے۔ عرفات فلسطینی مجاہدین کو میدان جہاد سے نکال کر اسرائیل اور امریکہ سے زندہ رہنے کی بھیک مانگ رہا ہے۔ ان حالات کو دیکھ کر کیا مسلمان عوام اب بھی اپنے حکمرانوں سے یہ امید رکھتے ہیں کہ وہ قدس کو آزاد کرا لیں گے اور سرزمین فلسطین کو اسرائیل کے غاصبانہ قبضے سے نجات دلائیں گے؟ صورتحال اب بالکل عیاں ہو چکی ہے کہ امریکہ دوست کے لبادے میں آ کر مسلمانوں کو مسئلے کی حقیقت سے بے خبر بنانے اور صہیونی عزائم کی تکمیل کے لیے کوشاں ہے، اور ہمیں غافل پا کر ہمارے وجود کو کھوکھلا بنا رہا ہے۔ پس اے دنیا بھر کے مسلمانوں، اے غیرت و حمیت کے علمبرداروں، اے جہاد و شہادت کے جذبے سے سرشارو، صہیونی عزائم اور امریکی سازشوں کو ہم تب
بے نقاب کر سکتے ہیں جب ہم متحد ہوں اور حقائق سے باخبر ہوں۔ شاعر اللہ کی حرمت کو ہم تب بچا سکتے ہیں جب ہم خدا کے سوا کسی کو سپر طاقت تسلیم نہ کرتے ہیں۔ قبلہ اول کو ہم تب آزاد کرا سکتے ہیں جب ہم اسلام کے انقلابی احکام پر عمل پیرا ہوں۔ سرزمین فلسطین کو ہم تب آزاد کرا سکتے ہیں کہ جب ہم نام نہاد بڑی طاقتوں کے ایجنٹوں کے تسلط سے آزاد ہوں، اور آخرکار ہم مسلمانوں کی غصب شدہ زمینوں کو تب واپس لے سکتے ہیں جب ہم شرقی و غربی افکار سے آزاد ہو کر اسلام کا سہارا لے کر قرآنی اور آسمانی افکار کے ساتھ اسرائیل اور بڑے شیطان امریکہ کے مقابلے کے لیے آگے بڑھیں۔ پس آج ہمیں آزادی قدس کی جانب عملی قدم اٹھانا چاہیے، اور جس جذبے سے رہبر انقلاب اسلامی ایران نے عالم اسلام کو آزادی قدس کے لیے متحد ہونے کا پیغام دیا ہے، ہمیں چاہیے کہ ہم پورے خلوص اور جذبے سے اس پیغام پر لبیک کہیں۔ میں پوری ملت سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی توانائی اختلاف کی نظر نہ کریں، بلکہ ایک ہو کر دشمن مشترک کے مقابلے میں صف آرا ہو جائیں۔ خاص طور پر علماء اور خطباء سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ ماہ رمضان المبارک کے آخری جمعۃ الوداع کو یوم القدس منا کر قائد انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے اسرائیل کی ناپاک سازشوں کو بے نقاب کریں، اور جمعہ کے خطبوں میں مسلمان عوام کو صہیونی سازشوں سے آگاہ کریں۔ میں امید کرتا ہوں کہ پاکستان کے غیور مسلمان یوم القدس کو زندہ رکھنے کی کوشش کریں گے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عارف حسین الحسینی 1929 رمضان المبارک 1404 جمعۃ الوداع۔ راولپنڈی میں شہید باقر الصدر سیمینار سے قائد شہید کا خطاب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والسلام علی محمد وآلہ الطاہرین المنتجبین۔ فقد قال العظیم، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ میرے عزیز بھائی اور مہمانان گرامی، جس محفل میں آپ تشریف فرما ہیں، میں اس کے اغراض و مقاصد اور شہید باقر الصدر کی زندگی کے بارے میں مختصر طور پر آپ کی خدمت میں چند ایک عرائض پیش کروں گا۔ یہ ایک واضح حقیقت ہے کہ اس وقت دشمنان اسلام اور سامراج اسلام کے خلاف سازشوں میں مصروف عمل ہیں، لیکن جب بھی میدان جنگ میں اسلام اور سامراج کا آمنا سامنا ہوا ہے تو ہمیشہ اسلام نے استعمار و سامراج اور کفر کو شکست دی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ استعمار نے ہمیشہ اسلام کی پشت سے وار کرتے ہوئے اس کی پیٹھ میں خنجر گھونپا ہے۔ اس کا ایک طریقہ یہ ہے کہ اسلام کو ایسے پیش کرے جس طرح وہ استعمار خود چاہتا ہے۔ اس محفل کو منعقد کرنے کا ایک مقصد یہ ہے کہ ہم اسلام کو اس طرح سمجھیں جس طرح خدا اسے سمجھانا چاہتا ہے، اور جس طرح محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسے لے کر آئے ہیں، اور نہ اس طرح کے جیسے استعمار چاہتا ہے اور سامراج جس پر راضی ہے۔ پس جب تک ہم اصلی اور حقیقی اسلام کو نہیں سمجھیں گے، اس وقت تک ہم سامراج کے پیش کردہ اسلام کو نہیں سمجھ سکتے۔ اس سیمینار کا یہی مقصد ہے کہ ان شخصیات کی تجلیل و تکریم کی جائے کہ جن کی ہر دور میں یہ کوشش رہی کہ وہ اسلام کو اس طرح پیش کریں جس طرح اسے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لائے تھے۔ انہیں شخصیات میں سے ایک شہید محمد باقر الصدر بھی تھے کہ جنہوں نے اپنے قلم اور اپنی زبان کے ساتھ اور اپنے خون کے ساتھ حقیقی اسلام کو معاشرے کے سامنے پیش کیا۔ استعمار کی سازشوں کو ناکام بنانے کے لیے ضروری ہے کہ ہم اس طرح کے سیمیناروں کا اہتمام کریں اور ایسی محافل منعقد کریں گے جن سے معاشرے کے سامنے حقیقی اسلام کو پیش کیا جا سکے۔ جیسا کہ اس وقت ہمارے دوستوں نے اس سیمینار کا اہتمام کیا تاکہ شہید باقر الصدر کے افکار کے ذریعے ہم اصلی اسلام کو پہچانیں۔ اگر ہم نے اصلی اسلام پہچان لیا تو خود بخود اس اسلام کو پہچان لیں گے اور اسے رد کر دیں گے جو مشرکین اور کفار نے پیش کیا ہے۔ وہ چاہتے ہیں کہ اسے ہمارے جوانوں کے ذہنوں میں داخل کریں۔ شہید باقر الصدر ایک فقیہ، اسلامی مفکر اور بہت بڑے اسلامی فلسفی تھے۔ ان کی شخصیت ایک جامع شخصیت تھی، یعنی جب ہم انہیں فن تفسیر کے لحاظ سے دیکھیں تو وہ ہمیں ایک مفسر قرآن نظر آتے ہیں۔ اگر فقہ کے میدان میں دیکھیں تو ایک عظیم فقیہ ہیں۔ اگر فلسفے میں دیکھیں تو وہ ایک بہت بڑے فیلسوف دکھائی دیتے ہیں، اور جب وہ علوم روز یعنی جدید علوم پر بحث کرتے ہیں تو ایسا لگتا ہے کہ انہوں نے صرف انہی علوم روز یعنی جدید علوم پر بحث کی ہے، اور انہوں نے صرف انہی علوم میں تخصص یعنی مہارت حاصل کی ہے۔ ان کے بارے میں آیت اللہ شیخ مجتبیٰ لنکرانی مدظ ذلہ نجف اشرف میں اپنے درس میں فرما رہے تھے کہ جب شہید باقر الصدر نے کتاب فلسفہ تو نہ لکھی اور وہ چھپ کر بازار میں آئی تو بغداد میں اس وقت کے معروف کمیونسٹ مفکر کے ہاتھ میں پہنچی۔ اس نے کتاب کو اول سے آخر تک غور سے مطالعہ کیا۔ بعد میں اس نے پوچھا کہ یہ کتاب کس نے لکھی ہے؟ کسی نے جواب دیا کہ نجف اشرف کے ایک جوان طالب علم نے لکھی ہے۔ شہید اس وقت جوان تھے، تو اس نے کہا
کیسے معلوم ہوتا ہے کہ یہ شخص کمیونسٹ فلسفے کا بانی ہے اور اس مکتب کو اس نے خود بنایا ہے کہ جس کی وجہ سے اسے اس کی تمام کمزوریوں کا علم ہے؟ ایسا لگتا ہے کہ اس عمارت کو خود اس نے بنایا ہے، اور چونکہ کمزور جگہوں کا اسے پتہ ہے، لہذا اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے اس نے پوری عمارت کو خراب کر دیا ہے۔ اس استاد بزرگوار نے یہ بھی فرمایا کہ یہ کتاب فلسفہ و نہ یا اسی طرح اقتصاد و نہ بے نظیر ہیں، اور ان جیسی کتابیں پہلے کبھی نہیں لکھی گئیں۔ اس طرح اقتصاد و نہ کے متعلق نجف اشرف کے آقائے محقق نے یہ قصہ نقل کیا ہے کہ ایک دفعہ ایک افغانی طالب علم جو روس میں پڑھنے کے لیے گیا ہوا تھا، وہ نجف ہمارے پاس آیا تو اس نے سید محمد باقر صدر سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ تو میں نے اس سے کہا، نجف اشرف میں اتنی بزرگ شخصیات ہیں اور علماء موجود ہیں، پھر آپ ان میں سے صرف باقر صدر سے کیوں ملنا چاہتے ہیں؟ تو اس نے جواب دیا کہ میں روس میں زیر تعلیم تھا، تو جب وہاں باقر صدر کی یہ کتاب پہنچی تو حکومت نے یہ اعلان کیا کہ جس کے پاس یہ کتاب نکل آئی اس کو سزا ملے گی، یعنی شہید باقر صدر کے قلم سے ماسکو بھی ڈرتا ہے۔ سامراج نے جان لیا کہ اسلامی ممالک میں ہمارے اہداف و مقاصد کے سامنے سد راہ اور معنی یہی علماء ہیں، کیونکہ یہ اسلام کو اسی طرح پیش کرتے ہیں کہ جس طرح وہ ہے۔ لہذا انہوں نے یہ سازش کی کہ اسلام کی روح میں تبدیلی لائی جائے، یعنی نام تو اسلام کا ہو لیکن اس میں اسلامی روح نہ ہو۔ دوسری سازش انہوں نے یہ کی کہ ایسے متعہد علماء کو اپنے ناجائز مفادات کی راہ میں رکاوٹ سمجھتے ہوئے اپنے راستے سے ہٹا دیا جائے۔ یہ علماء جو کبھی اس بات کی اجازت نہیں دیتے تھے کہ امریکہ یا روس مسلمانوں کے معاملات میں مداخلت کریں اور ان کے مفادات کو نقصان پہنچائیں، اسی وجہ سے شہید باقر صدر جیسے عظیم مفکر کو انہوں نے ہم مسلمانوں سے چھین لیا۔ اب ہم یہاں پاکستان اور دیگر ممالک سے اس لیے جمع ہوئے ہیں تاکہ ہم نظام اسلام، اقتصاد اسلام، فلسفہ اسلام اور دیگر موضوعات کو شہید باقر صدر کے افکار کی روشنی میں دیکھیں گے، جو واقعاً ایک صحیح اسلامی مفکر تھے، اور پھر اسی کو اپنے لیے مشعل راہ بنا کر دشمنان اسلام اور سامراج کی سازشوں کو ناکام بنا دیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عراق کے 10 علماء کی شہادت پر قائد شہید کا تعزیتی پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عراقی بیسی حکومت نے اپنی اسلام دشمنی اور ظالمانہ روش کو برقرار رکھتے ہوئے چند روز قبل آیت اللہ العظمیٰ سید محسن الحکیم طباطبائی قدس سرہ کے خاندان کے 10 افراد کو جو عرصہ سے پس زندان تھے بہیمانہ انداز سے شہید کر دیا۔ ان میں ہر فرد عالم دین اسلام کے فرزند اور قرآن کے شاگرد تھے۔ ان میں 8 سالہ ضعیف اور 21 سال کے جوان بھی شامل تھے۔ ان میں 60 سالہ ضعیف اور 21 سال کے نوجوان بھی شامل تھے۔ اس شفاقانہ قتل پر پورا عالم اسلام غمگین ہے۔ ہر صاحب دل محو حیرت ہے کہ سرزمین عراق میں اسلام کی تباہی اور علماء کے پے در پے قتل کا یہ سلسلہ کب تک جاری رہے گا۔ اس بے دین حکومت کے ساتھ صلح کی بات کرنا، تصور کرنا بھی انسانیت کی توہین ہے۔ ان ظالم بیسی حکمرانوں کی سلامتی کا خواہ ہونا در حقیقت دین اسلام سے بیزاری کا اظہار کرنے کے مترادف ہے۔ اس خون ناحق پر حقوق بشر کی حمایت کرنے والے کیوں خاموش ہیں؟ ایسے جبر و تشدد کے خلاف صدائے احتجاج بلند نہ کرنا ظلم و بربریت کو تقویت دیتا ہے۔ میں ہر ذی شرف پاکستانی سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ خانوادہ آیت اللہ العظمیٰ الحکیم طباطبائی قدس سرہ کے ان عظیم شہداء کی حمایت اور ظالم سے نفرت کے اظہار کے لیے ملک بھر میں مجالس ترحیم برپا کریں۔ ہمیں پختہ یقین ہے کہ اسلام کے معینہ اصولوں کے مطابق ہمارے عراقی بھائیوں کی یہ جاں فروشی دین کی سربلندی کا باعث ہوگی، اور یہ خون ناحق کفر اور بالخصوص امریکی و صہیونی اعلی کار صدام کے نیست و نابود ہونے کا پیش خیمہ ثابت ہوگا۔ اس مصیبت اور غمناک لمحات میں ہم رہبر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی دامت ظلہ اور حجت الاسلام والمسلمین سید محمد باقر الحکیم کی خدمت میں اپنے رنجیدہ دل سے تعزیت پیش کرتے ہیں اور اس عزم کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم اپنے عراقی بھائیوں کی اس عظیم جدوجہد میں ان کے ساتھ ہم ان کو اپنی مکمل حمایت کا یقین دلاتے ہیں۔ ہم اسلام اور مسلمانوں کی کامل فتح اور کفر کے سرنگوں ہونے کے لیے رب العزت سے عاجزانہ دعا گو ہیں۔ والسلام علینا وعلی جمیع اخواننا فی الدین۔ عارف حسین الحسینی، 17 جمادی الثانی 1405 ہجری۔ کراچی میں 2 شہید عراقی جوانوں کے چہلم کی مناسبت سے پیغام۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خالق حقیقی نے انسان کو خاص غرض کے لیے خلق کیا ہے۔ وہ غرض تکامل اور تقرب الی اللہ عز و جل ہے۔
تکامل کے راستے میں ہر انسان کو مشکلات و مصیبتوں کو طے کرنا پڑے گا۔ جب ہم انبیاء اور اولیاء علیہم السلام کی تاریخ پر نظر ڈالتے ہیں تو ان کی زندگی کی تاریخی صفحات میں مختلف قسم کے مصائب اور مشکلات نظر آتی ہیں۔ خصوصاً وقت کے ظالم و جابر حکمرانوں نے ان پر ہر قسم کے مظالم ڈھائے، اور آخرکار ظالم حکمرانوں نے ان کے خون سے اپنے ناپاک ہاتھوں کو رنگین کیا اور ان پاک باز لوگوں کو شہادت کے درجے پر فائز ہونا پڑا۔ اس وقت ان ظالم و جابر حکمرانوں کے وارث یزید زمان نے عراق کے مسلمانوں پر جو مظالم کیے اور کر رہا ہے، شاید گزشتہ ظالم حکمرانوں میں اس کی نظیر نہیں ملے گی۔ علماء کو دردناک طریقوں سے شہید کیا جا رہا ہے، جس میں 90 سالہ علماء، جوان علماء بلکہ مجتہد صاحب رسالہ جیسے آیت اللہ العظمیٰ شہید صدر ہیں۔ خواتین سے جیلوں کو بھر دیا اور وقتاً فوقتاً انہیں شہید کیا جا رہا ہے۔ عالمہ مظلومہ سیدہ بنت الہدا کو مظلومانہ طور پر شہید کیا گیا۔ اندرون ملک کے علاوہ بیرون عراق بھی حکومت مخالف مسلمانوں کے ظلم کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ گزشتہ دنوں 2 مسلمان عراقی جوانوں کو کراچی میں بے دردی سے شہید کر کے ان کے سروں کو جدا کر کے لے گئے۔ اب تک ان کے سر اپنے لاشوں کے ساتھ نہیں مل سکے۔ اس ظلم کے ساتھ بیسی درندوں نے پاکستانی مسلمانوں کی بھی توہین کی ہے، اس لیے کہ پاکستان میں وہ پناہ لیے ہوئے تھے اور ہمارے مہمان تھے۔ اس لیے پاکستانی مسلمانوں کو اس مسئلے کا سخت نوٹس لینا چاہیے تاکہ آئندہ اس قسم کے واقعات نہ دہرائے جائیں، اور بیس پارٹی کے درندے جو سفارتکاروں کے لباس میں یہاں آئے ہوئے ہیں ان کو سخت سزا دی جائیں۔ اپنے مسلمان بھائیوں سے ہم توقع رکھتے ہیں کہ 24 شعبان کو پورے پاکستان میں ان 2 شہیدوں کے چہلم کو شایان شان طریقے سے منائیں، اور اپنے مہمانوں کے جن کی زندگی میں ہم حق کے مہمانی ادا نہ کر سکے، اب ان کی ارواح کو مجالس تراحیم کی برپائی کے ساتھ شاد کریں۔ خداوند منان سے دعا کرتا ہوں کہ باعث پارٹی کے شر سے عراقی مسلمانوں کو نجات دے، عراق میں جمہوری اسلامی قائم ہو جائے، لشکر اسلام کو کامیابی عنایت فرمائے۔ والسلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ سید عارف حسین الحسینی۔ استقبال قائد شہید ابراہیم زئی، ضلع کوہاٹ، علاقہ بنگش۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، قاسم الجبارین، مبیر الظالمین ومدرک الہاربین، والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین بالقاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، واللعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اعداء الدین، وبعد، فقد قال الکریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، واعتصموا بحبل اللہ جمیعا ولا تفرقوا۔ سب سے پہلے میں تمام مومنین، خواہ ان کا تعلق بنگش سے ہو یا اورکزئی ایجنسی سے یا مرائی و کچئی سے تشریف لائے ہوں یا ہنگو استرزئی سے، چکرکوٹ اور کرم ایجنسی کے مومنین ہوں، بالخصوص اس گاؤں کے مومنین جو جوان، اور بالخصوص تحریک انقلاب اسلامی کے اراکین اور ان کے صدر، اور درہ بنگش میں تحریک نفاذ فقہ جعفری کے صدر جنرل سیکرٹری، اور جن افراد نے اس محفل کے انتظامات میں تعاون کی ہے، ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں سب علماء کا بھی شکر گزار ہوں، خواہ ان کا تعلق پنجاب سے ہے یا کرم ایجنسی سے۔ میں آپ سب کی خدمت میں انقلاب اسلامی ایران کی 6ٹی سالگرہ کی مناسبت سے مبارکباد عرض کرتا ہوں۔ یہ محفل جو یہاں منعقد ہو رہی ہے، یہ انقلاب اسلامی ایران کی کامیابیوں کے حوالے سے تعلق رکھتی ہے۔ آج سے 6 سال پہلے سرزمین ایران پر قائد عظیم الشان مستضعفان جہان خمینی ابراہیم زمان روحی لہ الفدا کی قیادت میں اسلامی انقلاب کامیاب ہو گیا۔ انہوں نے ایران کی سرزمین کو امریکہ، شاہ اور اسرائیل کے پنجے سے آزاد کروایا۔ ہم یہ جو یاد مناتے ہیں یہ اس لیے ہے کہ ایران کے انقلاب کی کامیابی کے اسباب پر غور کریں کہ اس کے اسباب کیا تھے، تاکہ ہم بھی اس کی پیروی کر سکیں اور پاکستان کی سرزمین پر اللہ اور قرآن کی حکومت لائیں، ایسا اسلام لائیں جو شیعہ اور سنی سے بالاتر ہو۔ اس میں شیعہ کے لیے اس کے حقوق اور سنی کے لیے اس کے حقوق محفوظ ہوں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایسا انقلاب پاکستان کی سرزمین پر لائیں، یہ پاکستان جو کہ اسلام کے لیے بنا ہے، اس جگہ سے ہم امریکہ اور روس کے ہاتھوں کو کاٹ دیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم ایران کے انقلاب کا دقیق مطالعہ کریں۔ اس انقلاب اسلامی کی کامیابی کے سب سے بڑے 3 عوامل ہیں۔ پہلا عامل رہبری و قیادت ہے، دوسرا عامل اسلامی نظریہ ہے، تیسرا ان لوگوں کا اتفاق و اتحاد ہے۔ ایران کے انقلاب کی کامیابی کے لیے یہ 3 سب سے بڑے سبب ہیں جن کی وجہ سے ایران میں انقلاب کامیاب ہوا۔ پہلا عامل رہبری و قیادت، جو رہبری اور قیادت ایران کی سرزمین پر ایران کے مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہے۔ انبیاء ائمہ اطہار علیہ السلام کی تاریخ کے علاوہ پوری انسانیت اور عالم اسلام کی تاریخ میں ایسا قائد آج تک پیدا نہیں ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ صاحب کتاب الغدیر حضرت آیت اللہ امینی امام خمینی کی شان میں کہتے ہیں، ان الخمینی ذخیرۃ من ذخائر اللہ، یعنی امام خمینی
خدا کے ذخیروں میں سے ایک ذخیرہ اور ایک بہت بڑا خزانہ ہے۔ مرحوم آیت اللہ مدنی شہید محراب نے کہا کہ خیبت کبریٰ میں شیعہ مجتہدین و علماء میں سے خمینی جیسا عظیم انسان اب تک پیدا نہیں ہوا، لہٰذا آج ہمیں چاہیے کہ اس قیادت اور اس رہبری سے استفادہ کریں۔ ایک رہبر، ایک قائد، مملکت کے ذمہ دار شخص کی مثال ایک مشینری کے چلانے والے کی طرح ہے۔ یہ معاشرہ فرض کریں کہ ایک موٹر اور مشین ہے، حالات سڑک کی مانند ہیں، ہم اس کے ڈرائیور ہیں۔ آپ کی توجہ چاہتا ہوں، اقتصادی باتیں نہیں کرتا، منطقی اور عقلی باتیں کرتا ہوں۔ اس پر سوچ بچار کریں گے۔ ڈرائیور نے گاڑی سٹارٹ کی اور پشاور کی طرف جاتا ہے۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ پشاور کے راستے میں موڑ بھی ہیں اور کھڈے بھی ہیں، اترائی بھی ہے اور چڑھائی بھی، تو کیا یہ ڈرائیور جس نے اس جگہ سے سپیڈ میں گاڑی روانہ کی ہے پشاور تک، کیا وہ اسی سپیڈ سے جائے گا؟ نہیں، بلکہ وہ اپنی آنکھیں کھلی رکھے گا کہ جہاں کھڈا ہو وہاں بریک لگائے، جہاں اترائی ہو وہاں ایک طرح سے جائے گا اور جہاں چڑھائی ہے وہاں دوسری طرح سے۔ لیکن وہ ڈرائیور جسے راستے کا پتہ نہ ہو، وہ گاڑی کو سٹارٹ کرے گا، جب کھڈا آئے گا تو وہ گاڑی کو اس کے مسافروں سمیت اس میں ڈال دے گا اور ان کو خطرے سے دوچار کرے گا۔ یہ اقتصابی باتیں نہیں ہیں، غور و فکر کریں۔ ہم سب امام خمینی کی راہبری کو تسلیم کرتے ہیں، ہم سب امام خمینی سے بڑھ کر اچھے مسلمان نہیں ہو سکتے۔ ہم نہیں کہہ سکتے کہ میری اور آپ کی اسلام و قرآن کے ساتھ محبت خمینی سے زیادہ ہے۔ بخدا مجھے اور آپ سب کو جمع کر دیں تو بھی خمینی کے ایک ذرے کے برابر نہیں ہو سکتے، خواہ وہ علماء ہوں یا کوئی اور۔ آپ خمینی سے زیادہ انقلابی نہیں بن سکتے، کیونکہ خمینی زمانے کے حالات پر حاوی ہیں۔ انہوں نے 1963 میں شاہ کے خلاف آواز اٹھائی، شاہ نے امام خمینی کو گرفتار کر لیا، لہٰذا لوگوں نے مظاہرے کیے، سڑکوں پر نکل آئے۔ 15 خیردار کو 15,000 مومن شہید ہو گئے۔ امام خمینی کو گرفتار کر کے ترکی جلا وطن کر دیا گیا، اس جگہ سے نجف اشرف جلا وطن ہو گئے۔ امام خمینی کی جگہ اگر آپ اور مجھ جیسا جذباتی ہوتا تو 15,000 شہید ہونے کے بعد اس طرح سے تحریک چلاتا کہ لوگوں کو کہتے کہ فوراً باہر نکلیں، لیکن امام خمینی نے سمجھ لیا کہ ابھی وقت نہیں آیا۔ انہوں نے کیا کیا؟ کام شروع کیا، شاگردوں کی تربیت کی۔ مطہری، بہشتی، مکارم، ہاشمی نژاد، خامنائی اور رفسنجانی جیسے شاگرد تربیت کیے، جنہوں نے ایران کے چپے چپے میں جا کر اسلامی انقلاب کے لیے کام شروع کیا۔ جب لوگوں میں فکری تبدیلی آ گئی، کالجوں اور یونیورسٹیوں میں علی شریعتی نے اسلام کے لیے کام کیا، علماء اور جوانوں نے کام کیا، اور جب راستہ ہموار ہو گیا تو امام خمینی ایک فاتح کی حیثیت سے میدان میں آئے۔ حالات پر نظر رکھیں، امام خمینی سے زیادہ کوئی انقلابی نہیں ہو سکتا۔ امام خمینی نے حالات پر نظر رکھی اور جائزہ لیتے رہے۔ ایک سادہ سی مثال آپ کو دیتا ہوں۔ 37-38 سال ہو چکے ہیں کہ پاکستان بنا ہے۔ ان 38 سالوں کے تجربے پر نظر ڈالیں۔ یہ نہیں ہونا چاہیے کہ جہاں سے انہوں نے کام شروع کیا تھا ہم بھی وہیں سے شروع کریں۔ ان کا تجربہ اپنے سامنے رکھ کر اس کی روشنی میں آگے حرکت کریں۔ میں آپ کے ساتھ اور باتیں نہیں کرتا، صرف ایک ہی بات عرض کرتا ہوں کہ اسلام آباد کنونشن پاکستان کی تاریخ میں، نہ صرف شیعوں کی تاریخ میں یہ بلکہ اہل سنت کی تاریخ میں بھی دیکھ لیں، اسلام آباد جیسا مضبوط اور زوردار اور اتفاق و اتحاد سے بھرپور کنونشن نہیں ہوا ہے۔ مومنین سروں پر کفن باندھ کر آئے ہوئے تھے، علماء آگے بیٹھے ہوئے تھے، جوان ان کے پیچھے تھے، یہاں تک کہ عورتیں بھی آئی ہوئی تھیں۔ جو لوگ وہاں پر موجود تھے ان کو علم ہے کہ کون کون وہاں پر موجود تھا۔ اس جگہ حکومت سمجھ گئی کہ اس کا اقتدار خطرے میں ہے۔ ضیاء الحق نے رات کو کہا کہ آپ کے مطالبات منظور ہیں، معاہدہ ہو گیا۔ شیعہ خوش ہوئے اور نعرہ حیدری، نعرہ رسالت اور نعرہ تکبیر لگاتے ہوئے کوئی پنجاب، کوئی سندھ، کوئی بلوچستان اور کوئی سرحد گھر، ہر کوئی اپنے اپنے گھر کی طرف روانہ ہو گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ ان کا مطالبہ کیا تھا؟ نفاذ فقہ جعفریہ کس کے لیے؟ ان دنوں میں عشر و زکوٰۃ کی بات چل رہی تھی۔ حکومت نے وقتی طور پر اپنے آپ کو خطرے سے بچانے کے لیے، لوگوں کے احساس و جذبات کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ایک قانون رائج کیا۔ لوگ سمجھ گئے کہ فیصلہ ہو گیا ہے اور وہ گھروں کو روانہ ہو گئے۔ ان کے بعد حکومت نے اپنے اہلکار بلائے کہ ہم شیعوں کی یہ بات تسلیم کر سکتے ہیں کہ جب ہم آئین میں ترمیم کریں، ہم آئین میں ترمیم نہیں کرتے تو وہ کیا کریں گے؟ کوثر نیازی نے مشورہ دیا کہ مجھے طریقہ آتا ہے۔ پوچھا گیا کہ کیا طریقہ ہے؟ اپنے آپ کو باخبر کر لو، اپنے آپ کو حقائق سے باخبر رکھو اور اپنے آپ کو اندھیرے میں نہ رکھو۔ کہا کیا طریقہ ہے؟ جواب دیا کہ وہ یہ ہے کہ ایک پرسنل لا ہے اور ایک دوسرا پبلک لا۔ شیعوں کا مطالبہ یہ تھا کہ پبلک لا میں بھی فقہ جعفریہ کا نفاذ ہو، نہ صرف پرسنل لا میں۔ کہا کہ ایسا کریں کہ آپ عشر و زکوٰۃ کا مسئلہ پبلک لا سے نکال کر پرسنل لا میں داخل کر کے انہیں کہیں گے کہ ہم نے آپ کو عشر و زکوٰۃ سے مستثنیٰ کر دیا ہے، اب آپ سے عشر و زکوٰۃ نہیں لیں گے۔ خوب، اس وقت کچھ لوگوں نے احتجاج کیا تھا کہ مفتی جعفر حسین اعلی اللہ مقامہ نے کئی دفعہ اس پر احتجاج کیا۔ حکومت کو علم تھا کہ وہ لوگ جو کنونشن میں موجود تھے اب نہیں ہیں۔ آقا عزیز، اسلام آباد کا اتنا بڑا کنونشن بھی آپ کے مطالبات حل نہ کر سکا۔ اے شیعہ، ہمارے 37 سالہ زندگی میں باقی شیعوں نے جنہوں نے ہمارے لیے محنت کی اور قربانیاں دیں، ان کی زندگیوں سے عبرت حاصل کرو۔ تمام مسائل کا حل صرف وہ ایک کنونشن نہیں ہے۔ جب تک آپ نے اسی سیاسی مسائل الگ رکھے ہوئے ہیں اور ان کو مذہبی مسائل سے جدا سمجھتے ہیں، اس وقت تک آپ کا ایک مسئلہ بھی حل نہیں ہوگا۔ اب میں حقیقت بتاتا ہوں کہ حقیقت کیا ہے۔ قائد اور رہبر کی اولین شرط یہ ہے کہ زمانے کے حالات و شرائط پر حاوی اور ان سے آگاہ ہو۔ ہر زمانے کے حالات کو ایک ہی نظر سے نہ دیکھیں۔
دوسری چیز جو انقلاب اسلامی ایران کی کامیابی کا سبب بنی وہ نظریہ تھا. وہاں کے لوگ مسلمان ہیں، ان کا انقلاب روٹی کپڑے اور مکان کی خاطر نہیں تھا، کسی اور مادی چیز کے لیے نہ تھا، ریاست اور کرسی کے لیے نہ تھا، روس اور امریکہ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے نہ تھا، بلکہ صرف اور صرف اللہ کے لیے تھا. اسی وجہ سے ان کے مظاہروں میں مجالس میں نعرہ کس کا لگتا تھا؟ اللہ اکبر کا نعرہ لگتا. مسجد میں کس کا ذکر ہوتا؟ علی اور حسین کا ذکر ہوتا. ابتدا کس سے ہوتی؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم سے ہوتی. اگر کوئی اچھی بات ہوتی تو وہ درود پڑھتے. بس اگر ہم چاہتے ہیں کہ ایک صحیح اسلامی انقلاب لائیں جو کہ خط لا شرقی اور لا غربی پر جاری ہو، تو ہمیں چاہیے کہ یہ مثلاً یہ پختون ہے، یہ پنجابی ہے، یہ بلوچ ہے، یہ بنگش ہے، یہ توری ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں، ان سب باتوں کو اپنے سے دور کریں. یہاں ہم کو کس نے جمع کیا ہے؟ صرف اور صرف علی کے نام نے جمع کیا ہے. ہر جگہ ہمیں خدا کو مد نظر رکھنا چاہیے. خدا، رسول اور امام زمانہ کو خوش کرنے کے لیے ہمیں سب کام کرنے چاہیے، نہ یہ کہ کوئی اور خوش ہو جائے. میں آپ کو یہ کہتا ہوں کہ آقائے عزیز تحریک نفاذ فقہ جعفریہ کس طرح کی تحریک ہے. میں آپ کے احساسات و جذبات کا احترام کرتا ہوں، لیکن سن لیں کہ میں وہی کچھ کروں گا جس پر خدا، رسول اور امام زمانہ علیہ السلام خوش ہوں گے، اور میری نظر میں صرف اور صرف خدا، رسول اور امام زمانہ ہوں گے. نہ یہ کہ میں ایسا ایک قدم اٹھاؤں کہ جس پر آپ خوش ہوں. میں کوئی قدم اٹھانے سے پہلے دیکھوں گا کہ آیا شریعت اور اسلام و قرآن اس کام کی اجازت دیتے ہیں. مجھے قبر اور قیامت کا ڈر ہے کہ اگر میں نے صحیح قدم نہ اٹھایا اور میرا قدم فقہ جعفریہ کے مطابق نہ ہوا، تو جب میں قبر میں جاؤں گا تو منکر و نکیر کو کیا جواب دوں گا؟ آپ کو بھی جواب دوں گا. لیکن اگر میں آپ کی کوئی خدمت کرتا ہوں تو اس لیے ہے کہ خدا اور رسول مجھ سے خوش ہو جائیں، اور میری نظر میں ان کی خوشی ہے. ادھر میں ان کو کیا جواب دوں گا، یہ آپ سن لیں، اور آج ہماری اس بات پر آپ غور کریں. پاکستان میں شیعوں کے حقوق حاصل کرنے کے لیے الحمدللہ ہم نے کام شروع کر دیا ہے. چونکہ وقت کم ہے، تفصیل سے عرض نہیں کر سکتا. تیسری چیز کہ جس کی وجہ سے انقلاب کامیاب ہوا، وہ ان سب لوگوں کا اتفاق و اتحاد تھا. سب امام خمینی کی رہبری میں جمع ہو چکے تھے. اسی اتفاق و اتحاد کی برکت سے امریکہ کو بھی انہوں نے شکست دے دی ہے. آج اتحاد و اتفاق کی برکت سے دونوں طاغوتی طاقتوں کو وہ چیلنج کر رہے ہیں. 5 سال سے جنگ ہو رہی ہے. ہندوستان کے ساتھ ہماری جو جنگ ہوئی تھی وہ صرف 17 دن ہوئی تھی، اور دیکھیں اس میں ہماری کیا حالت ہو گئی تھی. لیکن آج ایران تنہا امریکہ، روس اور دوسری طاقتوں کے ساتھ لڑ رہا ہے. آج ایران اتحاد و اتفاق کی برکت سے اللہ، رسول اور امام زمانہ کی غیبی مدد اور طاقت سے 5 سال سے لڑ رہا ہے. ایران میں یہ جنگ اس وقت تک جاری رہے گی جب تک کہ کربلا کا راستہ آزاد نہیں کیا جاتا، جب تک صدام یزید کا تختہ نہیں الٹ دیا جاتا. ہم پاکستان میں دیکھ رہے ہیں کہ انتشار ہے. یہ سب دشمنوں کی سازش ہے. وہ چاہتے ہیں کہ ہم انتشار کا شکار رہیں. طاغوت کے ہتھ کنڈوں میں سے ایک یہ ہے کہ وہ ہمیں تقسیم کرنا چاہتا ہے تاکہ ہمیں ایک دوسرے سے جدا کر کے ہماری طاقت کو ختم کر دے.